ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اگر ایک دو جمعہ ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے ان سے بھی درخواست کی اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان کا کوئی بھی عمل، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، حقوق الوالدین ہے، حقوق الاولاد ہے، حقوق الزوجین ہے، ہمسائے کے حقوق، کوئی بھی کام اگر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں نہیں ہے، اس عمل کو ہم باطل سمجھتے ہیں۔ ایک عالم کا کوئی ایک خطبہ بھی جو نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں نہیں ہے، اس خطبے کو ہم خطبہ نہیں سمجھتے۔ مختصر بات یہ ہے، ہمارے نزدیک دین اسلام، شریعت صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی سیرت کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کا جو بھی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہے، وہ اس کی قبولیت کی امید رکھے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں نہیں ہے، وہ عمل باطل ہے۔ تو واپس آتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا حقوق الاولاد میں سب سے پہلے تربیت اولاد آتی ہے، اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، بچپن کی باتیں بڑھاپے تک یاد رہتی ہیں۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، صبح کو اگر آپ اس سے پوچھے رات کیا کھایا تھا، اس کو یاد نہیں رہتا، کل کہاں گئے تھے، اس کو یہ بات یاد نہیں رہتی، حافظہ ختم ہو گیا۔ لیکن بچپن کی باتیں ایسی فیل ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کو یاد ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو اس کے بچپن میں محبت دی، پیار دیا، بڑھاپے تک وہ محبت والی باتیں وہ یاد رکھے گا کہ بچپن میں میرے والدین میرے اوپر کتنے مہربان تھے، کتنے شفیق تھے۔ ایسے والدین دنیا میں شاید کسی کو ملیں جو اللہ نے مجھے والدین دیے، کس طرح وہ محبت کرتے تھے، کس طرح وہ پیار کرتے تھے۔ اگر والدین نے بچپن میں اولاد کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، وہ زیادتیاں بھی ان کو یاد رہتی ہیں کہ میرے والدین ظالم تھے، انہوں نے ہمیں کوئی محبت نہیں دی، پیار نہیں دیا، وہ باتیں بھی یاد رہتی ہیں۔ اگر آپ بچپن میں اولاد کی دینی تربیت کریں گے، وہ باتیں بھی ان کو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اگر آپ بچپن میں اولاد کی غلط تربیت کریں گے، وہ باتیں بھی ان کو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اب یہ والدین کو چاہیے، دیکھیں، غور کریں اپنی اولاد کی کس طرح وہ تربیت کر رہے ہیں، کس طرح ان کو محبت اور پیار دے رہے ہیں۔
اس دور کی باتیں، اس زمانے کی باتیں، اس پیریڈ کی باتیں کوئی ان کے دماغ سے نکال نہیں سکتا، ڈیلیٹ کر نہیں سکتا۔ بڑھاپے کے اندر بستر پہ پڑے ہوئے دادا دادی نانا نانی وہ بھی اپنے بچوں کو جمع کر کے بچپن کی باتیں سناتے رہتے ہیں، وہ باتیں یاد رہتی۔ اولاد کو محبت دو، اولاد کو پیار دو، اولاد کی اچھی تربیت کرو، دین بتاؤ۔ اس کی چند مثالیں آپ کو میں دیتا رہوں گا جب تک نماز کا ٹائم جو ایک طے شدہ ہے پورا نہیں ہوتا۔ محبت ایسی دیں جیسے کائنات کی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو دی۔ آپ دیکھیں معصوم نواسے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ اسے لے کر بیٹھے ہیں اور اپنے نواسے کے بوسے لے رہے ہیں۔ سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، صحابی ہے، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اور حیران ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اقرا بن حابس کہنے لگا، اللہ نے مجھے 10 بچے دیے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، 10 بچے دیے ہیں، ما قبلت منہم احدا، آج تک میں نے کسی ایک بچے کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ میں تو حیران ہوں آپ کو دیکھ کر، آپ کس قدر اپنے نواسے کو بوسے دے رہے ہیں۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فقال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افسوس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، افسوس میں آپ نے کہا، من لا یرحم لا یرحم، سن لے جو چھوٹوں پر بچوں پر رحم نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی رحمت کی امید نہ رکھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے تو میں محمد کیا کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرو، پیار دو، وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، ان کو عزت دو، چھوٹے چھوٹے ہوں وہ یاد رکھیں گے کہ ہم چھوٹے تھے، ہمارے ماں باپ ہمیں کیا عزت دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں آئے، ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، حسن کو ساتھ بٹھا دیا۔ اس سے میں کہا کرتا ہوں بچوں کو، اولاد کو مسجد میں لاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مسجد میں آنے کے بعد اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کو اس کے حال پہ مت چھوڑو۔ اصل بنیادی جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر بچے کو مسجد میں لایا جاتا ہے اور مسجد میں آ کر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ لوگوں کی نمازیں، اذکار، دعائیں ان میں خلل ڈال رہا ہے۔ آپ ان کو لائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں تاکہ لوگوں کی عبادات میں خلل کا سبب نہ بنے۔ نبی علیہ السلام اپنے نواسے کو لائے تاکہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور ساتھ بٹھا دیا اور فرمایا، لوگوں شاید تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے کس کو اپنے ساتھ بٹھا دیا ہے، ان نبنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ایک وقت آئے گا
آپ غور کریں، ایک وقت آئے گا کہ میری امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا میری امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ان دو حصوں کو جمع کرنے کا سبب یہ میرا بیٹا حسن بنے گا. اس کے ذریعے امت جمع ہو جائے گی. یہاں رک کر جو میری مجبوری بھی ہے، اور میں نے آپ کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی ہے کہ نبی علیہ السلام ناطق کے وہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی کی گفتگو نہیں کر سکتے. اب نبی علیہ السلام کے فرمان میں کتنی باتیں ہیں، اور کیا ناطق کے وحی کے علاوہ کوئی یہ خوشخبری دے سکتا ہے؟ ان نبنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کو سرداری ملنے والی ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا میری امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کے دور میں امت کے تقسیم ہو جانے کا تصور بھی نہیں تھا. امت اور تقسیم ہو جائے گی، امت اور دو حصوں میں بڑھ جائے گی، عقل نہیں مانتی تھی. امت وحدت کیا ایسا ہوگا کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ لیکن ناطق کہ وہی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جو وہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے. ایک وقت آئے گا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا امت کو جمع کرنے کا سبب بنے گا، مانا اللہ اس میرے بیٹے کو لمبی عمر دے گا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی عمر کتنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کیوں؟ اللہ کی وحی سے، یہ اللہ کی وحی سے باتیں ہو رہی ہیں. اور ایسا ہوا جب امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک طرف معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ، ایک طرف حسن ہے رضی اللہ عنہ. حسن نے رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ قربانی دی، اور معاویہ کے حق میں وڈرا ہو گئے رضی اللہ عنہ. امت جمع ہو گئی. محدثین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت میرے اس بیٹے حسن کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جس کا نام وہی ہوگا جو نام کائنات کے امام محمد رسول اللہ ہے، محمد. اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی وہ امامت کرے گا، جس کو عام طور پر امام مہدی کہا جاتا ہے. وہ حسن کی اولاد میں سے ہوگا. محدثین کہتے ہیں یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسن کو کیوں دیا؟ اس لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امت کو جمع کرنے کی خاطر اپنی امامت کی قربانی دی. اس کے بدلے اللہ ان کی اولاد میں ایسا شخص پیدا کرے گا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا امام بنے گا. واپس آئیے، اولاد کو محبت دو جیسے نبی علیہ السلام نے محبت دی. اولاد کی تربیت کرو قرآن و حدیث کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں. تربیت کرو، عقیدہ بتاؤ، عمل بتاؤ. لیکن شروع سے اولاد کے ذہن میں بٹھا دو کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے. قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے. جو دعا بتاؤ ساتھ ہی اس کو حوالہ دو
بیٹا یہ دعا قرآن میں ہے، یہ دعا حدیث میں ہے۔ عمل بتاؤ بیٹا یہ عمل قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ وظیفہ بتاؤ یہ وظیفہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ بس یہ بات بٹھا دو، اس طرح بٹھا دو جس طرح صحابہ کرام اپنی اولاد اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ نسائی کی حدیث جو بارہا آپ نے سنی ہے، ایک صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، ان کے معصوم بچے، چھوٹے سے بچے جس کا نام مسلم تھا، لیکن قربان جائیں جب بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آتے، بچے کا ہاتھ پکڑتے، اپنے ساتھ لے جاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے، اس بچے کو یاد کرانے کے لیے دعائیں پڑھتے زور سے تاکہ میرا یہ بچہ سنتا رہے۔ چھوٹا بچہ بہت جلدی بات کو کیچ کر لیتا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ جس کا ابو بکر ہاتھ پکڑے آتے۔ نماز اس کا طریقہ دیکھتے، عمل دعا۔ ایک دن حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو دیکھا، معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ، نماز کے بعد ایک دعا پڑھ رہا تھا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم، دعا پڑھ رہا تھا۔ باپ خوش ہو گیا۔ باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب معصوم بچے دعائیں یاد کر لیں، نماز پڑھیں۔ ابو بکر خوش ہو گئے جب بچے نے وہ دعا پڑھ لی۔ ابو بکر نے پوچھا، اے بنیا امن اخذت ھذا، بیٹا ابھی تو دعا پڑھ رہا تھا، یہ دعا کہاں سے لی تو نے؟ یہ دعا کہاں سے لی؟ یہ دعا تجھے کس نے یاد کرائی ہے؟ امی نے؟ یہ دعا تمہیں کس نے یاد کرائی؟ قال عنک، معصوم بچہ کہتا ہے بابا آپ یہ دعا نہیں پڑھتے، آپ تو پڑھتے ہیں، میں تو سنتا رہتا ہوں، اور یہ دعا میں نے آپ سے یاد کر لی، یہ دعا تو آپ نے یاد کرائی۔ ابو بکر حد درجہ خوش ہو گئے کہ دیکھیں چھوٹا سا معصوم بچہ، یہ بچے ہر چیز یاد کر لیتے ہیں، نوٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے بڑوں کے عمل کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر چیز میں غور کرتے رہتے ہیں۔ قال عنک، بابا یہ دعا مجھے امی نے یاد نہیں کرائی، آپ نہیں نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، آپ ہی تو پڑھتے ہیں، آپ سے سن کر میں نے یاد کی۔ ابو بکر حد درجہ خوش ہو گئے، حد درجہ خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا بالکل ٹھیک ہے، تو نے مجھ سے یہ دعا سنی اور تو نے پڑھنا شروع کر دی، لیکن مجھ سے بھی تو پوچھ کہ میں نے کیسے سنی، میں نے یہ دعا کیسے سنی ہے؟ بیٹا مسلم یہ دعا جو تو نے پڑھی مجھ سے سن کر یاد کی، یہی دعا میں نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ قربان جائیں صحابہ کرام کی سوچ پر، اللہ کی ان پر رحمت نازل ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں کیا بات تھی کہ آج یہ معصوم بچہ ہے، آج چھوٹا بچہ ہے، کل کو یہ بڑا بننے والا ہے، آج یہ بیٹا ہے، کل کو یہ باپ بننے والا ہے، آج ایک شاگرد کی طرح ہے، کل کو استاد بننے والا ہے، کل کو
جب اس کے بچے، اس کی اولاد اس دعا کے بارے پوچھیں گے تو یہ بتائے گا کہ یہ دعا میں نے تمہارے دادا سے سنی، میرے ابو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ حوالہ دے گا۔ جبکہ دین اسلام میں نہ باپ کی چلتی ہے نہ دادا کی چلتی ہے، چاہے وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے صحابی کیوں نہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام میں اگر کسی کی بات چلتی ہے، حجت ہے، دلیل ہے، تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ، یہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت کا مقام۔ خالی نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے قصے سننا، سنانا، رات بھر جاگنا، لوگوں کو جگانا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ کہ زندگی کے اندر اپنے عمل میں پیغمبر کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو۔ بیٹا یہ بات دے نشین کر لے، یہ دعا میں نے نبی علیہ السلام سنی ہے، تاکہ کل کو اگر تو حوالہ دے تو باپ کا نہ دے، تیرے بچے دادا کا حوالہ نہ دیں، حوالہ چلتا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ ہے تربیت۔ آئیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی اولاد کی تربیت کرو، لیکن نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کی روشنی میں کرو، پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو عقیدہ بتایا، نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے کے بغیر عمل بتایا، عقیدہ بتایا، عمل بتایا، اخلاق بتائے، وہ عقیدہ بھی باطل ہے، اخلاقیات بھی باطل ہے۔ قربان جائیں۔ ایک قافلہ سفر پہ جا رہا تھا، اس قافلے میں بزرگ بھی تھے، چھوٹے معصوم بچے بھی تھے۔ ایک معصوم بچہ اپنے چچا کے ساتھ اس قافلے میں تھا۔ معصوم بچے کا نام کیا ہے؟ اخضر بن معاویہ۔ اخضر بن معاویہ اپنے چچے کے ساتھ جا رہا تھا۔ چچا کا نام کیا ہے؟ ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ۔ سفر پہ جا رہے تھے، آگے راستے پر کوئی کانٹا پڑا تھا، کوئی خاردار چیز پڑی تھی جو آنے جانے والے کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ہے، وہ تھوڑا سا 2 قدم آگے تیز چلے، اس چیز کو اٹھایا اور جا کر سائڈ پہ بھائی، تاکہ یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب چھوٹا سا معصوم بچہ جو چچا کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے چچا نے کیا کیا۔ یہ معصوم بچے باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، کیچ کرتے ہیں، ان کی نگاہیں بڑی تیز، ان کا حافظہ بڑا تیز، یہ بڑوں کے نقشے قدم پر چلتے ہیں۔ آپ اچھے بن جاؤ، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد اچھی بن جائے، آپ کی اولاد دیندار بن جائے، آپ کو دیندار بننا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ نماز نہ پڑھیں، اپنی اولاد سے کہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، جو نماز پڑھ گئے۔ آپ خود گالیاں دیں، جھوٹ بولیں، غلط باتیں کریں، اولاد سے اچھی کی توقع رکھیں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اولاد اچھا بننا ہوگا۔ اخضر بن معاویہ معصوم بچہ چچا کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے۔ چچا نے راستے پر کوئی خاردار چیز دیکھی، آگے قدم بڑھا کر اس کو اٹھایا اور سائڈ پہ پھینک دیا۔ بچے نے دماغ میں یہ بات رکھ لی کہ یہ کام جو چچا نے کیا ہے اچھا ہوگا، تبھی تو کیا ہے، ہمیں یہی کام کرنا چاہیے جو بڑے کرتے ہیں۔ اخضر بن معاویہ اپنی نگاہ کو تیز کرتے ہوئے چچا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آگے پھر دیکھتے ہیں
اسی طرح کی چیز پڑی ہوئی تھی. بچہ دوڑ لگاتا ہے، چچا کا ہاتھ چھڑا کر آگے جاتا ہے، اسی چیز کو اٹھایا جس طرح چچا نے اٹھایا تھا، اسی طرح سائڈ پہ پھینک دیا. ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ حد درجہ خوش ہو گئے. بڑے معصوم بچوں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. خوشی تو ہوتی ہے، تبھی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گھر جا کر عبداللہ سے کہا تھا. جب عبداللہ نے کہا ابا جان، جس وقت مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا کہ ان من الشجر شجر لا يسقط ورقها فاخبرونی ما هي انبئونی ما هي، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے پورے سال کسی موسم میں جھڑتے نہیں. حالانکہ اکثر درخت ایسے ہوتے ہیں جن کے پتے جھڑ جاتے ہیں پھر نئے آ جاتے ہیں. فرمایا ایک درخت ایسا ہے، اس وقت کی بات ہے، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے صحیح بخاری میں آتے ہیں کسی موسم میں نہیں جھڑتے. بتاؤ وہ درخت کون سا ہے، کیا نام ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ سوال کیا ایک دم ہم نے اپنے دماغ کو جنگل میں پھینک دیا، جنگل کی طرف روانہ کر دیا. کون سا درخت ہو سکتا ہے؟ آخر نبی علیہ السلام نے سوال کیا. کوئی خاص درخت ہوگا، کسی نے کہا پیلو کا درخت، کسی نے کہا وہ درخت، کسی نے کہا یہ درخت. نبی علیہ السلام سنتے رہے. آخر میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کھجور کا درخت ہے، جن کے پیچھے سارے کھجور کھڑے تھے، کھجور کے درخت موجود تھے. فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کے پتے کسی موسم میں نہیں جھڑتے. جس وقت سیدنا عمر بن خطاب گھر میں گئے رضی اللہ عنہ، یہ معصوم بچہ بھی گھر میں گیا، تو عبداللہ نے عمر بن خطاب اپنے والد سے کہا بابا جس وقت نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ میں بتاؤں کہ وہ کھجور ہے. سید عمر نے کہا پھر کیوں نہیں بتایا؟ بابا میں ڈر گیا، میں نے کہا یہاں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو صحیح جواب نہیں آ رہا، میں کون ہوتا ہوں؟ میں خاموش رہا. سید عمر نے کہا، صحیح بخاری میں آتے ہیں، بیٹا کاش تو کھڑے ہو کر یہ جواب دیتا، مجھے اتنا خوشی ہوتی کہ میں بتا نہیں سکتا. بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں جب معصوم بچہ تقریر کرتا ہے اس کے ماں باپ کو اتنا خوشی ہوتی ہے، جب بچی تقریر کرتی ہے اس کے ماں باپ کتنے خوشی ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اپنی اولاد کا رخ ان مدارس کی طرف کرو، اپنی بچیوں کا رخ، اپنے بچوں کا رخ ان مدارس کی طرف کرو. جب یہ پڑھ کر آئیں گے آپ کو دعائیں بتائیں گے، صحیح عقیدہ بتائیں گے، آپ کو خوشی ملے گی. نماز کا صحیح طریقہ بتائیں گے آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو صحیح عقیدہ بتائیں گے آپ کو خوشی ہوگی، صحیح اخلاق بتائیں گے آپ کو خوشی ہوگی. روک کریں. بہرحال میں کہہ رہا تھا ماکل بن یسار ہر درجہ خوش ہو گئے. خوش ہو کر اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں اے بنیا امن اخذت هذا، اے بنیا یبن اخی، یبن اخی، او بھتیجے یہ کام کیوں کیا، یہ عمل تو نے کیوں کیا؟ کہا یا امّے رأیتو کا فعلت شیئا ففعلت مثل الذی فعلت. چچا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے اتنا پتا ہے یہ کام آپ نے کیا، میں نے یہی دل میں سوچا اچھا کام ہوگا تبھی تو چچا نے کیا ہے، میں نے وہی کام کیا. یہ ہے آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھا وہی کام میں نے کیا اور تو میں کچھ نہیں جانتا. ماکل بن یسار اب بھتیجے کی تربیت کر رہی ہے. یہ ہے تربیت. کیا کہا؟ بھتیجے سن،
نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، من امات الاذى عن طریق المسلمین، اگر مسلمانوں کے راستے پر کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیلا پڑا ہوا ہے، آدمی پھسل سکتا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، چبھ سکتا ہے، اگر کوئی شخص راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو سائڈ پہ ہٹا دے، کتبت لہ حسنہ، تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور یہ نیکی وہ بھتیجے عام نیکی نہیں ہے، ومن تقبلت منہ حسنہ دخل الجنہ، اگر اس نیکی کو اللہ قبول کر لے تو وہی نیکی بندے کے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب یہ ہے تربیت۔ قربان جائیں ماں کے بن یسار نے کس طرح تربیت کی، مسلمانوں کو کیا درس دیا، یہ میرا بھتیجا آج معصوم بچہ ہے، کل کو بڑا ہوگا، کل کو اپنی اولاد سے کہے گا بیٹا راستے پہ چلو، کوئی چیز دیکھو ہٹا دو، میرے چچا بھی یہی کام کیا کرتے تھے، چچا کو دیکھ کر میں بھی یہ کام کرتا رہا، لیکن چونکہ دین اسلام میں چچا کی بات نہیں چلتی، چاہے وہ صحابی رسول کیوں نہ ہو، دین اسلام میں چلتی ہے محمد رسول اللہ کی بات۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت کی حیثیت۔ حوالہ دیا نبی علیہ السلام کی حدیث کا، ہم یہی کہیں گے نبی علیہ السلام کی سیرت سے اگر محبت ہے، آؤ اپنے زندگی کے ہر عمل کا حوالہ دو محمد مصطفیٰ کی سیرت کا۔ جو نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہٹ کر جو بھی عمل ہے وہ باطل ہے۔ جس نماز کا حوالہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے نہ ملے وہ نماز باطل ہے، وہ روزہ باطل ہے، وہ حج باطل ہے، وہ عمل باطل ہے، وہ خوشی باطل ہے، غمی باطل ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہم کہاں ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔